بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت وابڈا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وابڈا کے چیئرمین کا اس وقت استعفیٰ کیا آپ کی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ عمران خان کو اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا کہ وہ خط یہ تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 753.7 ملین ڈالر کا نقصان کرنے کا الزام ہے۔ یعنی یہ رقم جو ہے بہت بڑی رقم ہے جو کرپشن کی مد میں یہ آئی ہے، اور یہ 700 ملین ڈالر جو ہے وہ 753 ملین ڈالر یعنی 1.31 ارب روپے، اور جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو اپنی قدر کھو رہا ہے تو اس رقم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ نقصان انہوں نے کیا، اور کس لیے کیا کہ یہ جو تربیلا ڈیم کا جو ایک منصوبہ تھا اسے انہوں نے بروقت یعنی اس کو نامکمل جو ہے وہ تھا، لیکن اس کا انہوں نے افتتاح کروا دیا اور اس کو ورکنگ کر کے دکھا دیا۔ یعنی ابھی اس کے اندر چیزیں لگنی تھی جس کے نتیجے میں اس منصوبے کو مزید نقصان پہنچا۔ جب جو سیفٹی والز وغیرہ جو لگانے ہوتے ہیں، جو چیزیں کرنی ہوتی ہے، وہ نامکمل تھیں، اور اس کو اسی کنڈیشن میں نامکمل صورتحال میں ورکنگ کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان کی صورت میں نکلا۔ یعنی ایسے اناڑی ہمیں ملے ہیں جو اور اس کا نقصان پوری قوم کو ہوا، نہ صرف رقم کا بلکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ، کیونکہ وہ منصوبہ یہ تھا کہ تربیلا ڈیم کی جو بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے وہ بڑھائی جائے۔ تو عمران خان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ اس معاملے کی انکوائری کروائیے، کیونکہ یہ معمولی رقم نہیں ہے، 753.7 ملین ڈالر ہیں۔ یہ یعنی اس کو اگر ہم کہیں تو 15.37 کروڑ اور روپوں میں تقسیم کریں تو 1.31 ارب سے زیادہ بنتی ہے یہ رقم۔ تو دیکھیے ہم کس طرح سے ہمارے نقصانات ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے۔ وقت کے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ افتتاح کرنے کے شوق میں جو ہے انہوں نے یہ نامکمل منصوبے کا افتتاح کر دیا، اور اس کو ورکنگ بھی دکھانے کے چکر میں وہ جو کچھ نقصان ہونا تھا وہ بھی ہو گیا۔ اس حوالے سے جب انکوائری کی گئی 2018 میں، جب انکوائری کی گئی وزارت پانی و بجلی کی جانب سے، تو FIA وغیرہ کی طرف سے انکوائری کی گئی، تو اس انکوائری کو بھی جو ہے عمران خان نے رکوا دیا، اور FIA کا ایک نمائندہ تھا، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک نمائندہ تھا، نیسپاک کا نمائندہ تھا، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا نمائندہ تھا، لیکن اس انکوائری کو رکوا دیا گیا، اور جو ہے یہ نقصان جو ہے یہ ہونے دیا گیا۔ اور پھر اس معاملے میں دوبارہ جو ہے وہ ایک پہلا خط تو جو انہوں نے 23 اگست کو لکھا اور اس کو تمام دستاویزی ثبوت دیے، تو وہ اس خط کے ساتھ جو ہے یہ تمام دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ نتھی تھے، تمام معاملات جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک تھے۔ انہوں نے وہ دوبارہ ایک خط لکھا جو رانا تنویر حسین جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے، تو وہ رانا تنویر صاحب کو بھی یہ انہوں نے میٹنگ بھی طلب کی اور سب کچھ ہوا، لیکن اب جب کہ وہ جنرل صاحب مزمل حسین صاحب اپنی وزارت کہہ رہا ہوں چیئرمین شپ وابڈا کی چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ان کو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وابڈا کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد بہت اطمینان سے سارا معاملہ جیسے بالکل سرد خانے میں چلا جائے۔ معاملہ نیب کو دیں نہ دیں، FIA کو دو، یہ ادارے
بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں، اور جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تحقیقات کریں، اور وفاقی تحقیقاتی ادارے اس بات کی تحقیقات کریں. وہ پہلے بھی FIA کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے پاس یہ کیس موجود ہوگا، تو اس کو دیکھا جائے اور یہ بھی سوچا جائے کہ وزیر اعظم نے اس کی انکوائری کیوں رکوائی، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ انہوں نے اس کی انکوائری رکوا دی. اور یعنی عمران خان صاحب کی کیا دلچسپی تھی اس میں، کیونکہ یہ رقم معمولی رقم نہیں ہے، 1 خرب روپے اور 31 ارب روپے کی رقم ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت عجیب و غریب سی ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اس کی انکوائری کریں اور یہ رقم نکلوائیں یا نکلوائیں. اور قومی خزانے کو یہ لوگ تو دیکھیں نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پینشن کی مد میں، تنخواہوں کی مد میں، مراعات کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک جب پینشن ہم سنتے ہیں کچھ لوگوں کی کہ 15 لاکھ 30 لاکھ، یعنی لوگوں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں جتنی ان کی پینشن ہے. تو ذرا اس طرف بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جو لوگ جو ہیں غیر یعنی ایک انسان کی جو پینشن ہے وہ اور اس کے خاندان کے جو اخراجات ہیں وہ غیر مصنوعی طریقے پر کیوں اتنے ہیں. 14-15 لاکھ روپے کی پینشن، 2 یا 3 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پینشن ان کو ملے گی. تو یہ تو الگ کی بات ہے. لیکن جو کرپشن کر کے گئے ہیں، جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر گئے ہیں، تو ان کا بھی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے باقاعدہ شکایت ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی چیئرپرسن یاسمین لاری اور وائس چیئرپرسن جسٹس ناصرہ اقبال نے وزیر اعظم عمران خان تھے اور ان کے پریس سیکرٹری اعظم خان تھے ان کو کی. اس کے علاوہ اس وقت کے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب کو کی. تو اب یہ معاملہ ان کے پاس موجود ہے، اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ کوئی سیاسی انتقام کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے قومی خزانے کا معاملہ ہے، اور یہ اس قومی خزانے کا جہاں بجلی کا معاملہ ہے. یعنی سستی بجلی جہاں بننی تھی، جہاں تربیلا ڈیم کی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہونا تھا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو صحیح طریقے سے مکمل کیا جاتا، پراپر طریقے سے اس کو مکمل کیا جاتا. لیکن اس کو پراپر طریقے سے مکمل کرنے کے بجائے اس کو نقصان پہنچایا گیا. اور یہ کام عمران خان نے بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری شروع ہوئی تو اس کو رکوا دیا. تو یہ عمران خان کو اس انکوائری کے رکوانے کا کس حد تک اختیار تھا، کیا وجہ تھی؟ اور اگر رکوائی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے، اور اس دال کے کالے پن کو یا دال ہی کالی ہے یا دوسروں کو چور کہنے والے. تو اتنی بڑی رقم کی انکوائری انہوں نے کیوں رکوائی، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. سب کو تو وہ چور کہتے ہیں، زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، انہوں نے اتنے 16 ارب کی بات کر رہے تھے وہ، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 16 ارب روپے کا انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ جو نقصان ہے 1 خرب 31 ارب روپے کی کرپشن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے. یہ بین الاقوامی ادارہ ہے جو پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تحقیقات کرتا ہے، الزامات کے بارے میں پوچھتا ہے. وزیر اعظم سے پوچھا، ان کے پرنسپل سیکرٹری سے پوچھا، چیئرمین وابڈا سے پوچھا، لیکن کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں گوارا کی ہے. اور کچھ الزامات کے جوابات دیے گئے، لیکن وہ یہ باتیں تو اس طرح نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اطمینان بخش نہیں تھے. ان کے جوابات جو ہیں وہ اطمینان بخش نہیں تھے. یہ ان سارے معاملات کو وہ اعتراف کرتے ہیں پھر، یعنی جو کچھ بتایا گیا کہ اس حوالے سے، اور یہ معمولی رقم، اس کے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ سارا جو ہے کہ وزیر اعظم جو ہے کبھی بھی اس بات کے آرڈر نہیں دے سکتے کہ روکا جائے انکوائری کو. تو پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وزیر اعظم نے نہیں روکا، لیکن
وہاں وزارت پانی و بجلی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ روکا ہے. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اگر یہ کہتی ہے تو اس کا یہ موقف غلط ہے، بلکہ یہ انکوائری وزیر اعظم کے حکم پر روکی گئی ہے. وزارت پانی و بجلی کا 25/2/2019 کا خط ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا. تو یہ جو ہے اس معاملے میں ہمیں شہباز شریف صاحب کو انکوائری کرنی چاہیے. یہ معمولی رقم نہیں ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ اور وغیرہ بہت چل رہی ہے، بجلی کی کمی ہے اور جتنے میگا واٹ کی کمی ہے. اور یہ جو منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت جو کام ہونا تھا، اس کے ذریعے جو ہے کئی میگا واٹ جو ہے بجلی آنی تھی، لیکن اس کا نقصان کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی اب ظاہر ہے اگر یہ رقم اس پر لگتی تربیلا ڈیم پر اور اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا تو یہ سب چیزیں جو ہیں دیکھ پھر اس کا فائدہ قوم کو ہوتا، ملک اور قوم کو ہوتا. بجلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی مرحلے پر سستی ہوتی. تو یہ اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ قوم کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، یہ ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. وہاں پر شکایت موجود ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شکایت موجود ہے، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے یہ ثبوت موجود ہیں، دستاویزات کے ساتھ ثبوت ہیں، اور ان کی انکوائری بھی جاری تھی. اور یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ ان کی انکوائری عمران خان صاحب نے رکوائی. کہیں تو وہ 16 ارب روپے کی کرپشن اور چوروں کو پکڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چور پکڑیں گے، اتنے لوگوں کو چوروں کو اپنے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. لیکن اتنی بڑی چوری کو وہ جو ہوئی تھی، جتنا بڑا نقصان ہوا تھا، وہ ٹھنڈے پیٹوں کیسے پی گئے؟ صرف اس لیے کہ ان کے نام کی تختی لگ جائے. ان کے نام کی تختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منصوبہ بیکار ہو کر رہ گیا اور ٹیکنیکلی طور پر اس کو نقصان پہنچا. تو یہ بہرحال یہ کوئی مفید کام نہیں ہوا. اور نقصان یہ یعنی اربوں، 1 کھرب سے زیادہ روپے جو ہیں وہ خرچ ہو گئے، ضائع ہو گئے. مطلب صرف اور یہ جو چیئرمین وابڈا جو ہیں جن کے زمانے میں یہ ہوا، یہ ٹھنڈے بہت استعفیٰ دے کے آرام سے نکل جائیں گے اور یہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے. پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہیں گے اور پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو یہ معاملہ ہوگا. تو کیوں یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس معاملے پر انکوائری کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جو بہت سارے چیزوں میں بے قاعدگیاں، کراچی کا جو منصوبہ تھا پانی کا، اس کو انہوں نے تاخیر کا شکار کیا. اور یہ جو یعنی یہ منصوبہ جو ہے بلک واٹر اسکیم کا، یہ بالکل اب 2022 میں اس کا خط لکھا گیا 19 فروری کو کہ چین میں پہلے طے ہوا. پھر گئے عمران خان صاحب گئے جب وہاں جا کے چین کی کمپنی سے طے کروا کے آ گئے. اور کس کمپنی سے طے کروایا؟ کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ اس حوالے سے نہیں ہوا. اس پر بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خبردار کیا تھا. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ یہ تو کچھ ہمارے پاس، تو میں نے تو ان چیزوں کا ذکر کیا جو میرے پاس ثبوت، جن کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو خط لکھے ہیں وہ آ گئے. اس کی وجہ سے اگر مزید انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ پانی بجلی کے اس منصوبے میں کتنے گھپلے ہیں اور کیا کیا نقصان پہنچایا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے کو سیاسی میں نہیں دیکھیں، قومی مفاد میں دیکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اتنی بڑے کرپشن کو جو ہے کو چھپایا ہے. یعنی $753 ملین، $753.7 ملین، 1 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ غتربود ہو گئی، نقصان ہو گیا اس کا. اور اس کے بارے میں اس سے کوئی نہیں پوچھا جا رہا جس نے یہ نقصان کیا ہے. یہ بالکل یعنی کس اناڑی کے ہاتھ میں وابڈا دیا گیا تھا.
اب ہم یہ قوم یہ سوال کرتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وابڈا کے ان چیئرمین صاحب یعنی لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس کئی شکایات آئیں اور ٹرانسپیرنسی نے اس حوالے سے وزیر اعظم اور دیگر سرکاری حکام سے سوال کیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا اور خطوط لکھے، لیکن عمران خان نے ان کے خلاف ہونے والی انکوائری ہی رکوا دی، جس میں پہلے مرحلے پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ موصوف نے 753.7 ملین ڈالر یعنی 1.31 ارب سے زائد کا نقصان کر دیا ہے۔ یہ وہی موصوف تھے جنہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ڈیم فنڈ کی پٹی پڑھائی تھی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم نے پاکستان کی سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جسٹس افتخار چودھری نے ریکوڈک، جسٹس ثاقب نثار نے پاکستان کے توانائی کے منصوبوں میں مداخلت کی، اور جسٹس گلزار نے پاکستان کے تعمیراتی شعبے کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ لوگ پاکستان کی تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد نہیں رکھے جائیں گے۔ کسی نہ کسی مرحلے پر یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں کے اثاثوں کی انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ ان کے اثاثے ان کے ذرائع آمدنی سے بہت زیادہ مالیت کے ہیں۔